حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ لوگوں نے الوہیت کا عقیدہ یعنی خدا ہونے کا عقیدہ بنایا، اور ایک فرقہ ایسا آیا وہ تو یہ کہنے لگے نبوت جو ہے وہ حضرت علی کو ملنے والی تھی، اور حضرت علی سوئے تھے تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل دے کے چلے گئے۔ یہ ایسا ہی بتا رہے ہیں جیسے نان کٹائی دے کر چلے گئے۔ ارے میاں نبوت ہے، جو جاگ رہا ہے اس کو نان کٹائی مل گئی، جو سو رہا ہے اس کو نہیں ملی، کوئی مٹھائی ہے؟ نبوت اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی چن لیا ہے کہ کون نبی ہونے والا ہے۔ یہ سویا جاگتا ہوا معاملہ نہیں ہے، ابھی دنیا میں کوئی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، صرف روحیں تھی، اسی وقت روحوں میں اللہ نے منتخب کر لیا ہے کہ کون نبی ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ عقیدہ مسلم عقیدہ اسلام کا کہ کوئی بھی شخص اپنی محنت، اپنی عبادت، اپنی ریاضت سے نبی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نبی صرف اللہ کے انتخاب سے ہوتا ہے۔ ہاں ولی بن سکتے ہو، آپ کثرت سے عبادت کر رہے ہو، اللہ کے ولی بن گئے، پرہیزگار بن گئے۔ ولی تو کوئی بنتا ہے کبھی عبادات سے، محنت سے، کسب سے، اور کبھی عطا سے، لیکن نبی محنت سے، عبادت سے نہیں ہوتا۔ تم 1,00,000 سال بھی سجدے میں سر جھکا کر بیٹھے رہو، نبی نہیں بنو گے۔ نبی تو اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے، اور اب تو کسی کے نبی ہونے کا امکان ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ عقیدہ ضروری ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت ساری چیزیں گڑی گئی ہیں۔ بیچ کا راستہ یہی ہے جو حق ہے، اہل سنت و جماعت کا راستہ، کہ ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کو اسی عظمت کے ساتھ مانتے ہیں جیسے رسول اللہ کے صحابہ مانتے تھے، اور حضور نے جیسے ان کے متعلق فضیلت بیان فرمائی، وہی اسی حیثیت سے ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر آنکھ پر رکھتے ہیں۔ ہم ان وہابیوں کی طرح بھی نہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گھٹاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم برسر اعلان یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غدیر خم پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ حدیث اتنی تواتر کے ساتھ ہے کہ اتنے صحابہ اور اتنے لوگوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے، اس لیے یہ حدیث بڑے اعلیٰ درجے کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اب اس حدیث کو لے کر کے بھی بہت سارے لوگ ہنگامہ مچاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں کے مولا ہیں، تو حضرت علی نبیوں کے بھی مولا ہیں، وہ نبیوں کے اوپر بھی لے کر چلے گئے، کیونکہ یہ حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا مولا کے عربی میں کئی معنی ہیں۔ مولا عربی میں جو ہے آقا کو بھی کہتے ہیں، غلام کو بھی کہتے ہیں، مددگار کو بھی کہتے ہیں، دوست کو بھی کہتے ہیں۔ عربی کی شدھ بدھ رکھنے والا وہ سمجھے گا کہ کہاں کیا معنی لینا ہے۔ اسی طرح سے اگر عربی کی ترجمے کرنے لگ جائیں تو پھر اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع ہو جائیں گی، جیسے گوگل ٹرانسلیٹ کر کے دے دیتا ہے، وہ کچھ بھی جیسا ہو اسی طرح سے اٹھا کر دے دے گا۔ ایک لفظ عربی میں آتا ہے اور اس کے 70 معنی ہیں، کسی کے 50 معنی، کسی کے 500 معنی۔ عربی کی ڈکشنری اگر آپ سمجھنا چاہیں تو بہت وسیع ہے، سمندر ہے یہ عربی لغت، یہاں تک کہ ایک ایک لفظ پر لوگوں نے کتاب لکھ ڈالی ہے عربی کے ایک ایک لفظ پر۔ تو مولا کا مطلب کئی معنی ہیں، تو جہاں پوری کائنات مراد ہوگی، حضور نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں، یقیناً میرے نبی آقا ہیں، جس کے حضور آقا ہیں، حضرت علی بھی اس کے آقا ہیں۔ لیکن نبیوں کے متعلق یہ معنی نہیں لیا جائے گا۔ انبیاء کرام افضل ہیں، پوری مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اور جو بھی ہوگا نبیوں کے بعد افضل ہوگا۔ بہرحال میں یہ ٹاپک کو صرف آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اس بھیانک دور میں انہی حدیثوں کا سہارا لے کر بھولے بھالے نوجوانوں کے دماغ میں یہ باتیں ڈالی جاتی ہیں۔ یہ چیزیں بھی لائی گئی ہیں حضرت علی نبیوں سے افضل ہیں، نہیں، اللہ کے انبیاء جتنے نبی ہیں وہ کائنات میں روئے زمین میں سب سے افضل انسان ہیں، اور ان کے بعد دوسرے صحابہ میں افضلیت ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے کمالات، اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، ان میں یہ چاروں خلفائے راشدین کا ذکر آ گیا ہے۔ یعنی مفسرین یہ فرماتے ہیں اس آیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی ہے، اور ابن عساکر نے تو یہ روایت کیا ہے
کہ قرآن کی تقریباً 300 آیتیں ایسی ہیں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اتنی بڑی بات ہے یہ. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں. اب ان کا دور کیسے آیا, ان کی فضیلتیں آپ سنتے رہتے ہیں, اور سچ فرمایا شاعر نے ان کی فضیلت میں ایک جملہ کافی ہے, شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. فارسی کا یہ لفظ ہے, فارسی کا یہ شعر ہے جس میں شاعر یہ کہتا ہے شاہ مرداں یعنی انسانوں کا کوئی بادشاہ ہے تو مولا کائنات علی بن ابی طالب ہے, شیر یزداں اللہ کا کوئی شیر ہے تو علی بن ابی طالب ہے. قوت پروردگار, دنیا میں اگر کسی کے پاس رب تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی طاقت ہے, مظہر ہے کوئی, تو علی بن ابی طالب کو دیکھا جائے. لا فتح الا علی, شاعر یہ کہتا ہے حقیقت میں جوان کہلانے کے لائق کوئی ہے تو ابو طالب کا بیٹا علی ہے, اور پھر اگر تلوار کسی کی ذکر کرنے کے لائق ہے تو وہ ذوالفقار حیدری علی کی تلوار ہے. یہ حیدر کا مطلب جانتے ہو, حیدر کا مطلب جنگل میں گھنے جنگلات میں اپنے پیر پھیلائے ہوئے نہایت ہی سخت قسم کا چہرہ لے کر کے بھوکا پلٹوار کرنے والا وہ شیر ببر جس کو دیکھ کر کے پورے جنگل میں ہیبت طاری ہوتی ہے, اس کو عربی میں حیدر کہا جاتا ہے. حضرت علی کہتے ہیں, عربی جاننے والے سمجھ سکتے تھے, انہوں نے رجزیہ اشعار میں حضرت علی نے صرف اتنا کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ, میں تو وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. مرحب نے کہا تجھ جیسے چھوٹے لڑکے سے میں مقابلہ کرنے کو اپنی توہین سمجھتا ہوں, میں توہین سمجھتا ہوں. حضرت علی نے کہا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جماعت سے ہوں, پہلے مجھ سے مقابلہ کر لو, بعد میں بڑے تمہارے مقابل میں آ جائیں گے. جب مرحب اترا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مقابلے میں, تاریخ آج بھی گواہ ہے, اس کے لوہے کی ٹوپی, اس کا لوہے کا لباس اتنا مہنگا ہوا کرتا تھا, اور وہ تلوار لہراتے ہوئے آیا, اور پہلی تلوار اتنی تیز مارا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار جو ہوا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے وار کی چمک کو دیکھا, اور جنگ کے میدان میں جو تلوار کی چمک تھی لوگ دیکھ کر کے حیران تھے, اتنی تیز وہ تلوار چلاتا تھا. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں خوف ہو گیا, ڈر ہو گیا کہ علی بن ابی طالب گھوڑے پر ہے, ایک ہی وار اس نے ایسا کیا ہے کہ اس کی آواز فضا میں گونج رہی ہے, علی کا کیا ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بے خوف تھے. اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی, اللہ کا جو شیر ہوتا ہے وہ لومڑی کبھی بنی نہیں سکتا. مولا کائنات علی بن ابی طالب نے اس کے 2 وار کے بعد اپنا جو پہلا وار مارا, صحابہ کہتے ہیں حضرت علی کی 2 دھاری تلوار تھی, مرحب کے سر پر لگی اور اس کے لوہے کی ٹوپی کو کاٹتے ہوئے مرحب کے سینے تک آ گئی. ایک ہی وار میں مرحب کو زمین پر ٹھنڈا کر دیا تھا. فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی وار میں مرحب کو ٹھنڈا کیا, اور اس کے بعد اسی کے اشعار حضرت علی نے پڑھ کر لوگوں کو سنایا, اے لوگوں سنو, یہ جو ٹھنڈا ہوا ہے جسم, یہ وہی ہے جس کی چلنے پھرنے کی آواز پتھر سنا کرتے تھے, دیوار سنا کرتے تھے. اب اس خیبر کے قلعے کے در و دیوار بھی جانیں گے کہ جس سے وہ ہیبت کھاتے تھے اس کو زمین پر کس نے مار گرایا. پھر حضرت علی نے کہا اے یہودیو, آج کے بعد سے خیبر کے ہر قلعے سے آواز آئے گی کہ کوئی آیا تھا جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا تھا. عزیزان گرامی, یہ تاریخ کی سچائیاں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. مولا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم, اس جنگ میں صحابہ کی روایت ہے, ابن عساکر کی روایت یہ ہے کہ حضرت علی بڑھتے گئے اس قلعے کے پھاٹک کو توڑ دیا تھا, جو دروازہ ہوا کرتا تھا. صحابہ کہتے ہیں حضرت علی نے ایسے اس کو اکھاڑ دیا تھا, اور وہ دروازہ ایک ہاتھ میں لے کر اس کو ڈھال بنا کر لڑتے رہے. جب کبھی سامنے سے کوئی تیر آتا یا تلوار آتی تو یہ دروازے کو ڈھال بنا کر کے لڑتے تھے. تم اپنے گھر کا دروازہ اٹھا کر کے دیکھو, خیبر کا دروازہ الگ ہے, اپنے گھر کا دروازہ بھی نہیں اٹھا پاؤ گے. آج کے نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں. وہ خیبر کا دروازہ ایسا تھا کہ اس کے بعد حضرت علی نے اس کو اپنی پیٹھ پر رکھا دروازے پر. کئی صحابہ تو اس کے اوپر سے چڑھ کر کے قلعے کے اندر گئے, اور صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد اس دروازے کو 16 گز آگے انہوں نے ایک ہی ہاتھ سے پھینکا تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہوا اس دروازے کو راستے سے ہٹایا جائے. صحابہ کہتے ہیں ہم 40 لوگ مل کر نہیں اٹھا پا رہے تھے, اور علی بن ابی طالب تنہا ایک ہاتھ سے اٹھا کر اس کو پھینک چکے تھے.
لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ شجاعت، یہ جمع مردی اللہ کے شیر کو اللہ نے عطا کی ہے. قوت پروردگار. میرے عزیزوں، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے کمالات بیان سے باہر ہیں، بیان سے باہر ہیں. لیکن اب خلافت کا دور شروع ہے، اسی لیے کہ ہم تاریخ بیان کر رہے ہیں. فضیلتیں ہر سال آپ سنتے رہتے ہیں، اور اس سال ظاہر سی بات ہے میں جو ٹاپک لے کر کے چل رہا ہوں وہ تاریخ اسلام ہے. ہر بچے کو، ہر جوان کو تاریخ یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اور اگر اپنی تاریخ سے تم بے بہرا ہو تو دنیا جو پٹی پڑھائے گی وہ صحیح سمجھنے لگ جاؤ کہ آج حالات یہی ہیں. تم خالی کورے کاغذ لے کر کے بیٹھے ہو، سوشل میڈیا میں کوئی آیا نئی بات بولا، کہا ہاں یہ تو بالکل نہیں لگ رہی ہے، نہیں کچھ نہیں، 1400 سال پرانی ہے. تم کورے تھے، تم نے پڑھائی کہاں تھا؟ اس لیے تاریخ کی سچائیاں اگر تمہیں یاد نہ ہو تو اگلا دور جو آنے والا ہے اور بھی بہت ڈینجر ہے، بہت سخت ہے. آپ کو پتہ ہے یہ ظالمانہ حکومتیں جو ہمارے سر پر آج منڈلا رہی ہیں، یہ دجالی نظام جو پیدا ہو چکا ہے، یہاں سب چیزوں پر اٹیک ہے، سب چیزوں پر اٹیک ہے. آپ یہ مت سمجھنا کہ یہ صرف ہماری مسجدیں گرا رہے ہیں یا ہماری خانقاہوں کو پامال کر رہے ہیں، بلکہ ماسٹر پلاننگ کے ساتھ تمہاری نسلوں کی تباہی کا انتظام ہو چکا ہے. ماسٹر پلاننگ کے اعتبار سے ایسے کہ یہاں پر باضابطہ ایجوکیشن منسٹر اسی کو بنایا جاتا ہے جو سخت قسم کا تعصب پسند ہو. تمہاری تاریخ کو توڑ مروڑ کر کے تمہارے اسکول کے سلیبس میں ایسی چیزیں ڈال دے کہ بچہ کچے دماغ میں پڑھتے پڑھتے یہی سمجھ جائے. آج حالات ایسی ہی ہیں. 10-20 سال پہلے جا کر کے آپ اسکول کے نصاب سلیبس کی کتابیں اٹھا کر کے پڑھیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر چیپٹر ہوا کرتا، صحابہ اکرام کے حضرت عمر فاروق کے نام پر چیپٹر ہوا کرتا تھا. کوئی نہ کوئی ٹیکسٹ بک میں آپ کو مل جائے گا. آج تو ہے ہی نہیں. تاریخ اسلام کی یہ سچائیاں، نہ اورنگزیب آئیں گے، نہ شہاب الدین غوری آئیں گے، تاریخ کو مٹا کر کے پتہ نہیں کون کون سے پہاڑی چوہوں کو لا کر رکھا ہے، سب طرح سے بدل کر کے. اس طرح کہ تعصب کی اینک ایسی پہن رکھی ہے انہوں نے کہ تمہارے بچوں میں یہ زہر پھیلتا جائے اور بچے تمہاری تاریخ سے بے بہرا ہو جائیں. آج اے نوجوانوں، ہو گئے ان کے قتل کے بعد جنازہ ہو گیا، تدفین ہو گئی، جنت البقیع میں آپ دفن ہوئے. اب خلافت کا مسئلہ آیا کہ اب کون خلیفہ بنے گا. جیسے حضرت ابو بکر کی خلافت کیسے تمام مسلمانوں نے اتفاق رائے سے آپ کو خلیفہ چن لیا تھا، اور حضرت عمر کو حضرت ابو بکر نے جاتے وقت خود ہی اعلان کر دیا تھا، اس لیے اختلاف نہیں ہوا، صحابہ نے ان کو چن لیا تھا. اور حضرت عثمان کی خلافت کیسے ہوئی تھی؟ 6 صحابہ جمع ہوئے تھے. کل جیسے میں نے بتایا مجلس شورا اس کو کہتے ہیں، جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت علی، حضرت عثمان، یہ 6 لوگ تھے. حضرت عمر نے جاتے جاتے ان کو منتخب کیا تھا، یہ 6 لوگ جس کو منتخب کریں گے وہ خلیفہ ہوگا. ان 6 میں سے 2 تو پہلے ہی ہٹ گئے کہ ہم کو خلافت کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور باقی جو 2 تھے انہوں نے اپنی خلافت دوسرے کو سپرد کر دی. جیسے حضرت زبیر نے حضرت علی کو دے دیا، حضرت طلحہ نے حضرت عثمان کو. بچے 2 ہی تھے، حضرت علی اور حضرت عثمان، جو خلافت کے دعوے دار. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دونوں سے وعدہ لے لیا تھا، ہم جس کی بیعت کریں گے ایک دوسرا اس کی پیروی کرے گا، اطاعت کرے گا. تو جب حضرت عثمان کی بیعت ہو گئی تو حضرت علی نے بھی بیعت کیا. اب یہ پوری روایت مسند ابی یعلا میں، تاریخ ابن عساکر میں، خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے منقول یہ روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب حضرت علی کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا تھا وہ بھی میں ابھی تاریخ میں بتاتا ہوں. 2 جنگیں ہوئی ہیں جو تاریخ کی بدترین قسم کی، یعنی جس میں مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. ان جنگوں کے متعلق ذکر کرنا مسلمانوں میں یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ابھی دور ایسا آ گیا ہے کہ چوہے بہت آ گئے ہیں اور تمہارے وائر کاٹنے پر لگے ہوئے ہیں، اسی لیے ہمیں حقیقت تھوڑی بیان کرنی پڑی. جنگ جمل، جنگ صفین کے متعلق خلفشار مچا کر رکھا ہے کچھ لوگوں نے، اس لیے حقیقت کیا ہے وہ بتاؤں گا. اس وقت جب بصرہ میں گئے تھے حضرت علی، ایک مشہور تابعی ہیں اور ایک صحابی ہیں حضرت احنف بن قیس، انہوں نے پوچھا تھا حضرت علی سے، اے علی آج آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بصرہ تک آ گئے ہیں، آپ یہ بتائیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا آپ کو اس کا حکم دیا تھا، یا آپ یہاں تک کس لیے آئے؟ تب حضرت علی نے تفصیلاً ایک حدیث پر جو حضرت علی سے مروی ہے بیان کیا، کہا لوگوں سنو، میری قرابت رسول اللہ سے کیا ہے وہ بتانے کی چندہ ضرورت نہیں، میری رشتہ داری کیا ہے، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہمیں ڈر یہ تھا کہ اختلاف پیدا ہو جائے گا مسلمانوں میں، لیکن اللہ کریم ایسا کرم کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو مہاجرین اور انصار سب نے بالاتفاق خلیفہ مان لیا.
حضرت علی کہتے میں بھی اس میں تھا، میں نے بھی حضرت ابو بکر کی خلافت کو تسلیم کیا، اور صرف اتنا نہیں کہ نہ چاہتے ہوئے، بلکہ حضرت علی کہتے وہ اس کے اہل تھے اور اس کے حقدار تھے، ان سے افضل ہم میں کوئی نہیں تھا، میں نے ان کی خلافت کو تسلیم کیا، اور جب جب انہوں نے جنگوں میں شرکت کا کہا میں نے جنگوں میں شرکت کی، جتنا انہوں نے مجھے حصہ دیا میں اس میں سے حصہ لیتا رہا۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو حضرت علی کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال تھا، لیکن حضرت ابو بکر نے جانے سے پہلے ہی ایک وصیت کر دی تھی مسلمانوں کو حضرت عمر کے نام پر کہ عمر بن خطاب کو میں صحیح سمجھتا ہوں، تم لوگ اپنا اس کو منتخب کر لو۔ تو حضرت علی کہتے ہیں حضرت ابو بکر کی ہم حد درجہ تعظیم کرتے تھے، اس لیے ان کے فرمان کے آگے کوئی جا نہیں سکتا تھا، حضرت عمر کو ہم نے خلیفہ بنایا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے حضرت عمر کے 10 سالہ زمانے میں جتنی جنگیں انہوں نے مجھے جہاں جہاں بھیجا میں نے شرکت کی، جو مال غنیمت ملتا تھا ان کی طرف سے میں نے سب لیا، اور ہر چیز میں ان کے شانہ بشانہ رہا۔ پھر جب حضرت عمر کا انتقال ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مجلس شورا بنا کر گئے تھے 6 لوگوں کی، اس میں میں بھی تھا، اور اس میں 6 لوگوں میں جب انتخاب کرنے کی بات آئی تو 2 ہٹ گئے اور 2 نے ہمارے حوالے کر دیا، لاسٹ میں 2 بچ گئے، علی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت علی کہتے ہیں چونکہ عبد الرحمن بن عوف نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا، وہ 6 میں سے ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، انہوں نے حضرت علی سے وعدہ لیا تھا اے علی اگر آپ کے علاوہ میں کسی اور کے ہاتھ میں بیعت کروں تو کیا آپ اس کے خلاف جائیں گے؟ حضرت علی کہتے ہیں ہرگز نہیں جاؤں گا، آپ جس کی بیعت کو قبول کریں گے میں بھی اس کی بیعت کو قبول کروں گا۔ حضرت علی کہتے ہیں جب عبد الرحمن بن عوف نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا اور وعدے کے بعد انہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ میں بیعت کر لی تو میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں جا سکتا، میں نے بھی حضرت عثمان کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ یہ حضرت علی کی خود بیان کردہ روایت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور پھر 12 سال گزر گئے حضرت عثمان کے۔ حضرت علی کہتے ہیں پھر حالات ایسے سنگین ہو گئے کہ حضرت عثمان کا قتل ہو گیا، جو بالکل میرے وہم و گمان میں نہ تھا کہ قتل تک ہو جائے گا۔ معاملات بدل رہے تھے، فتنہ پھیل چکا تھا، لیکن اتنے سنگین حالات بن گئے کہ ان کا قتل ہو گیا، جس سے ہم ہرگز راضی نہیں۔ اب اس کے بعد بات آتی ہے خلیفہ چننے کی۔ حضرت زبیر، حضرت طلحہ، یہ 2 ایسے صحابہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان میں 2 یہ ہیں۔ یہ صحابہ بڑے صحابہ کہلاتے تھے، مدینے میں جتنے تھے سب آئے، سب آ کر حضرت علی کے پاس کہنے لگے آپ اپنی بیعت کا اعلان کر دیں اور آپ خلیفہ ہیں۔ حضرت علی نے کہا مجھے اس کی خواہش نہیں، میں خلیفہ کی بجائے وزیر بننا پسند کروں گا، تم میں سے جو چاہے خلیفہ بن جاؤ۔ کیونکہ حالات ایسے تھے اس وقت حضرت علی کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے جب انتشار بہت پھیل چکا تھا، امن کا دور نہیں تھا، جگہ جگہ جماعتیں کھڑی ہو گئی تھیں، سبائی فتنہ، کوفہ میں الگ، بصرہ میں الگ، عراق میں الگ اور شام میں الگ اور مدینہ مکہ والے الگ۔ یہ حالات پر حضرت علی کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ حضرت علی نے منع کیا، اس کے بعد پھر لوگوں نے اصرار کیا آپ سے بہتر ہماری جماعت میں کوئی نہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں جب انہوں نے اصرار کیا تو میں نے اللہ اس کے رسول کے احکام کی شرط پر اور خلفائے ثلاثہ جو گزر چکے ان کی اتباع، ان کی پیروی پر سب کی بیعت لینا شروع کیا۔ حضرت علی جب بیعت لینے لگے، یہ تقریباً 35 ہجری کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کو 25 سال گزر چکے تھے۔ یہ 35ویں ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر متمکن ہوئے مدینہ طیبہ میں۔ اب خلافت کا پہلا دور ہے، یعنی ابھی پہلا دن ہے، آپ بہترین خطیب تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خطبہ بہت اعلیٰ دیا کرتے، خطبے کے بعد آپ یہ جو فتنہ پھیلا تھا اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوششیں فرما رہے تھے، لیکن اسی اثنا میں ہوا کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند دنوں کے بعد بہت سخت قسم کے فیصلے لیے، اس سے معاملات اور سخت ہو گئے۔ کیا؟ آپ نے ملک شام کے گورنر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو 22 سال سے گورنر تھے حضرت عمر کے زمانے سے، حضرت علی یہ کہتے تھے کہ اب ان کو گورنری سے میں معزول کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کو اور مصر کے گورنر کو اور کئی جگہ کے گورنروں کو ایک ساتھ معزول کرنے کے لیٹر آپ نے جاری کر دی، جبکہ جو اکابر صحابہ تھے اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عمرو بن عاص، کئی صحابہ آ کر آپ کو مشورہ یہ دے رہے تھے کہ اس وقت یہ فیصلہ لینا اچھا نہیں، حالات بہت بگڑے ہوئے، حضرت عثمان کا قتل ہوا ہے، پہلے آپ اپنی بیعت سب سے لے لیجئے، اس کے بعد ان کے معزول کرنے کا حکم جاری کیجئے۔ حضرت علی نے حالات کی سنگینی کے اعتبار سے یہ خط، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں گواہ ہوں
اور میں پوچھتی یا رسول اللہ عثمان کے آنے پر اپنی تہبند آپ پیر سے نیچے تک کرتے ہیں اور اٹھ کر بیٹھتے ہیں، کیوں ایسا حضرت عثمان کے متعلق؟ حضور نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے جس سے حیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز، حضرت عائشہ نے جب یہ کہا اور وہ جلال میں آئیں، واپس مکہ لوٹ کر آئیں، کہا جب مدینے کے حالات اتنے خراب ہو گئے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ مکہ والوں کو جمع کر کے حضرت عائشہ نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں آپ نے یہی فرمایا کہ عثمان بن عفان خلیفہ اسلام تھے، خلیفہ برحق تھے، ان کا قتل پورے اسلام کے لیے کلنک ہے، اس کا بدلہ تو لینا ہوگا، قصاص ضروری ہے، ورنہ اسلام پر یہ دھبا ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا۔ حضرت عائشہ کی تقریر پر جوش آیا لوگوں میں، اور پھر مکہ والے بھی جمع ہو گئے۔ مکہ والوں نے سب آ کر کے حضرت عائشہ سے کہا کہ یہ بدلہ لینے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت علی خلیفہ ہو گئے اور انہوں نے سب سے بیعت لی ہے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ اب اس بارے میں مشورہ کر رہی تھی، ہاں طریقہ کیا ہے اس پر بھی تو سوچنا چاہیے کہ خون عثمان کا بدلہ لینا ہے، لیکن وہ قوم مصر کی رہنے والی ہے اور مصر میں ہماری پہنچ نہیں، کیسے؟ تو اس میں جب صحابہ کی میٹنگیں ہونے لگی مکہ میں، تو اب میں آپ کو بتاؤں یہاں سے ایک نئی جنگ کی ابتدا ہو گئی۔ حضرت عائشہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر، پہلے لوگوں نے کہا کہ ملک شام چلتے ہیں، امیر معاویہ نے بھی خون کے بدلے کا اعلان کیا، یا پھر مدینے چلتے ہیں، لیکن ان دونوں رائے کو آپ نے، حضرت عائشہ صدیقہ نے چھوڑ دیا اور بصرہ کی طرف آپ روانہ ہو گئیں۔ بصرہ عراق کا ایک شہر ہے۔ اس بیچ میں کئی ایسے محتاط صحابہ ہیں جو اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے۔ حضرت عائشہ جب جانے لگیں، کیونکہ میٹنگیں اتنی ہو گئی تھیں اور جب لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ بدلہ لینا تو خلیفہ وقت کا کام ہے، تو حضرت علی اس وقت بدلہ قصاص لینے پر تیار نہیں تھے، یا یہ فرما رہے تھے کہ ابھی اس قوم سے ہمارا پالا نہیں ہے، یا اس قوم پر ہمارا قابو نہیں ہے، ہم بعد میں بدلہ لیں گے، لیکن یہ مطالبہ شدت اختیار کر گیا۔ اب حضرت علی کو مدینے میں بھی آ کر خبر پہنچ گئی کہ حضرت عائشہ لوگوں میں جمع ہو گئی اور انہوں نے خون عثمان کا قصاص لینے کا اعلان کر دیا، اور حضرت علی کو یہ بھی خبر مل گئی کہ امیر معاویہ کو جو ہم نے خط لکھا تھا، حضرت امیر معاویہ نے بدلے میں خط بھیجا جو بالکل خالی تھا، کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا۔ حضرت علی سمجھ گئے معاملات سنگین ہے، یعنی امیر معاویہ نے وہاں سے اعلان یہ کر دیا ہے کہ پہلے خون عثمان کا بدلہ لیا جائے گا، بعد میں حضرت علی کی بیعت اور خلافت کا معاملہ ہوگا۔ اب یہ بظاہر ٹکراؤ والی صورت ہے، ایک طرف سے مطالبہ ہے شدت سے بدلہ لینے کا، اور ایک طرف حضرت علی مصلحت کو دیکھ رہے تھے، حکمت کو دیکھ رہے تھے۔ اس وقت حضرت علی کہتے ہیں اس خانہ جنگی کو، جس کو کہتے ہیں گرہ یدھ، اپنے اندر چلنے والی جنگ کو اگر خاتمہ نہ کیا جائے تو اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا اور ہمارا شیرازہ منتشر ہو جائے گا۔ حضرت علی مدینے میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں، چلو ہم اس معاملے کو ٹھنڈا کریں گے۔ جب سب لوگ جمع ہوئے حضرت علی کے ساتھ، حضرت علی اب کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علی کے ساتھ اس وقت 10,000 لوگ تھے۔ میرے عزیزو، جب 10,000 لوگ ادھر ہیں، حضرت عائشہ کے ساتھ شروع میں 3,000 تھے، پھر راستے میں کئی لوگ شامل ہوئے، وہاں پر بھی 10,000 کی تعداد۔ اب 10,000 کی تعداد جب ہوئی تو اس میں سارے مخلصین نہیں تھے، کئی فتین بھی شامل تھے، ادھر بھی ادھر بھی، سبائی فتنے کے لوگ ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نکلے ہیں اور مسلمانوں میں یہ بات پھیل گئی کہ دو جماعتوں میں جنگ ہونے جا رہی ہے، ایک طرف حضرت عائشہ ایک طرف حضرت علی۔ یہاں تک کہ روایت میں موجود ہے جب حضرت عائشہ اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر کے مکہ سے نکل رہی تھی تو اس دن کو یوم الخیب کہا گیا ہے، یعنی یوم گریا۔ سارے مکہ والوں نے اس دن اتنا روئے تھے، سارے مکہ والے، جتنا وہ کہتے ہم نے کبھی رویا نہیں، کہ ان کو شدت سے غم تھا کہ آج نوبت یہاں کو پہنچی کہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں ٹکرانے جا رہی ہیں، ایک طرف ام المومنین عائشہ صدیقہ، ایک طرف مولا کائنات علی بن ابی طالب۔ ابھی امیر معاویہ کا معاملہ ہی نہیں آیا، حضرت عائشہ چل کر کے گئیں، بصرہ پہنچ گئیں۔ اس میں حضرت زبیر بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، دو بڑے صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ۔ ادھر حضرت علی کے ساتھ جو 10,000 صحابہ ہیں، اس میں حضرت عمار بن یاسر، مقداد بن اسود، بلال حبشی، کئی صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت سلمان فارسی، یہ لوگ ہیں۔ نکلے ہیں، جنگ کی نیت تو نہیں تھی، معاملات کو دیکھا جائے گا اور سامنے بیٹھ کر کے کچھ کیا جائے۔ اب حضرت علی کوفہ گئے تو وہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے، یہ بھی بڑے صحابی ہیں جنہوں نے بعد میں چل کر صلح کرائی۔ یہ کوفہ والوں میں بیان کر کر کے لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ اے لوگوں، اپنا ایمان بچانا، آخرت بچانی ہے، تلواریں اپنے نیام میں رکھو،
کوئی اپنے گھر سے نہ نکلے, کوئی ان جنگوں میں شرکت نہ کرے. حضرت ابو موسیٰ اشعری تو لوگوں کو منع کر رہے تھے. پھر حضرت علی کوفہ پہنچ گئے. یہ کوفہ پہنچنے کی وہی تاریخ ہے کہ جب حضرت علی کوفہ پہنچے تو پھر اس کے بعد مدینے دوبارہ تشریف نہیں لائے. یہاں سے حضرت حواب ایک جگہ آئی جہاں کتے بھونکنے لگے. حضرت عائشہ نے فوراً اونٹنی کو کھڑا کر دیا اور پوچھا یہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا مقام حواب. تو ڈر گئیں, کپ کپی آ گئی جسم میں. کہا ماں عائشہ صدیقہ کیا ہوا کیا؟ کہا میں نے رسول اللہ سے ایک حدیث سنی تھی, میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ ایک بار تم مسلمانوں کے ساتھ سفر پر ہوگی تو اللہ کی قسم دیتا ہوں اس جماعت میں تم مت جانا جس میں حواب کے کتے بھونکیں گے. حضور سے میں نے یہ سنا تھا, حواب کے کتے بھونکیں گے جس جماعت میں, اس جماعت میں جانا مت. حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر یہاں حواب کا مقام ہے تو کتے بھونک رہے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ اس جماعت میں ہوں. یہ بصرہ آنے سے پہلے کی بات ہے. لیکن کیا بتائیں, جماعت میں فتنہ انگیزی کرنے والے جو سبائی لوگ تھے ان میں 40 لوگ ایسے آئے جنہوں نے اللہ رسول کی قسم اٹھائی, قرآن کی قسم اٹھا کر کہا یہ حواب کا مقام ہے ہی نہیں, حواب ہے نہیں, یہ دوسری جگہ ہے, یہاں کے کتے روز بھونکتے رہتے. حضرت عائشہ کو حلف لے کر کے انہوں نے کہا یہ حواب کا مقام نہیں ہے. تب حضرت عائشہ پھر چل پڑی جبکہ وہ مقام حواب ہی تھا. حضرت عائشہ جب بصرہ پہنچی تو اب حالات جو مصالحت کے ہو رہے تھے, رات کو ایگریمنٹ لکھ دیا گیا. لیکن جیسے ہی یہ سبائی فتین لوگوں کو پتا چلا دونوں جماعتوں میں صلح ہو رہی ہے تو دونوں لوگ دونوں جماعتوں میں صلح کی بات سن کر یہ سبائی لوگ جتنے جنگ میں شریک تھے سب کے سب بھڑک اٹھے اور کہا ہم یہاں تک صلح کرنے آئے ہیں, ہم تو ایک دوسرے کی گردن مارنے آئے ہیں. اگر یہ بڑے لوگ صلح کر رہے ہیں تو ہم تو نہیں صلح کریں گے. یہ فتنہ اٹھایا گیا اور صبح ہوتے ہی حضرت زبیر جا رہے تھے, اپنا سامان لے کر اس میدان سے نکل رہے تھے. ایک سبائی شخص آیا اور حضرت زبیر کو پیچھے سے نیزہ مار کر شہید کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی, پھپھیرے بھائی, عشرہ مبشرہ میں سے حضرت زبیر جیسے ہی شہید ہوئے حضرت طلحہ دوڑتے ہوئے آئے کہ ظالم جماعت نے حضرت زبیر کو مار دیا ہے. رسول اللہ کے اس صحابی کا قتل ہوا, یہ پہلا قتل ہوا ہے. جیسی حضرت طلحہ ان کی لاش کے پاس دوڑتے ہوئے آئے, ان سبائیوں نے حضرت طلحہ کی بھی گردن مار دی. 2 عشرہ مبشرہ میں سے صحابہ تھے, قتل ہو گئے. اب ہوا یہ کہ جیسے ہی حضرت زبیر اور حضرت طلحہ شہید ہوئے تو یہ جو جماعت آئی تھی ان سب میں یہ اعلان ہوا کہ حضرت علی کے ساتھ جو جماعت آئی ہے انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے, رات کو صلح کیا اور صبح قتل کیا ہے. اس اعتبار سے جنگ شروع ہو گئی. ادھر سے جو حضرت عائشہ کے ساتھ لوگ آئے تھے وہ جنگ میں کود پڑے اور ادھر سے جو تھے وہ بھی جنگ میں کود پڑے. یہ گھمسان کی جنگ چلتی رہی. اتنی سخت جنگ تھی, اتنی سخت جنگ تھی کہ ایک دن کے اندر 12,000 مسلمان قتل ہوئے. بہت سخت قسم کی یہ تاریخ ہے. یہ مجھے بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی اٹھ پٹانگ تمہارے دلوں میں نہ ڈال دے. ہوا کیا, اس قبر میں اترنے والے بھی علی بن ابی طالب تھے. یہ فضائل, یہ کمالات بے شمار ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ان سارے فضائل و کمالات کو لے کر 17 رمضان المبارکہ کو یہ سورج غروب ہو گیا اور دنیا میں اندھیرا چھا گیا. فتنوں کا ایک نیا دور کھلا اور پھر ایسے فتنے کہ آج تک تھم نہ سکے اور قیامت تک رک نہ سکیں گے. مولا علی شیر خدا, ان کی تربت پر کروڑوں سلام, ان کی تربت انور پر لاکھوں انوار و تجلیات رب کی اترے. عزیزان گرامی وقار, بات صرف اتنی کہوں گا, یہ چاروں خلفائے راشدین ہر ایک کا اپنے دور میں ایک ایک کمال ہے اور ایسا کمال ہے, ایسا کمال ہے کہ یہ چاروں خلفائے راشدین کی تاریخ اگر میں ایک جملے میں عرض کروں تو بات صرف اتنی ہے, اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک, اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک, تیری رگوں میں رواں خون ہے.